اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک ایسی رات آ رہی ہے جس میں ہمارا نصیب لکھا جائے گا اگلے سال کے لیے۔ تو کیوں نہ ایک چھوٹا سا عمل کر کے ہم اپنے لیے ڈھیر سارا رزق لکھوا لیں، رزق کے خزانے لکھوا لیں جو کہ پورا سال کم نہ ہو۔ تو یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ والا عمل آپ کو یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اس طرح کے ملتے جلتے وظائف آپ نے بہت سے یوٹیوب پر پڑے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ یہ والا عمل بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، اور یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ویسے تو اس عمل کو آپ پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس عمل کو 15 شعبان شب برات والے دن آپ اس عمل کو کر لیں۔ تو اس عمل کے آپ کو بہت سے فوائد ہوں گے، آپ کو بے پناہ رزق ملے گا، آپ کے روپے پیسے میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2 پر آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ درد ہیں، وہ سب دور ہوں گے۔ نمبر 3 پر آپ کے وہ کام جو کہ الجھے ہوئے پڑے ہیں، جو کہ ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، اور آپ نا امید ہو گئے ہیں کہ یہ میرا کام ہوگا، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے رکے ہوئے کام بھی مکمل ہو جائیں گے۔ نمبر 4 پر اگر آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آئے روز کسی نہ کسی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، ساس بہو میں لڑائی ہوتی ہے، مختصر یہ کہ اگر آپ کے گھروں میں ہر وقت لڑائیاں رہتی ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں امن و سکون پیدا ہوگا، پیار و محبت بڑھے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آپ کی اولاد کی فرما برداری کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے گھروں میں آپ کے جوان بچے بچیاں ہیں، ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو آپ اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ روپے پیسے کی قلت کی وجہ سے ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے، ان کی غربت دیکھ کر ان کے گھروں میں کوئی رشتہ لینے نہیں آتا یا کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں ہے، تو میرے وہ بہن بھائی بھی اس عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے بچے بچیوں کے مناسب رشتے ہو جائیں گے اور ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج کا یہ عمل ویسے تو آپ پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ 15 شعبان کی رات یا 15 شعبان کے دن کو اس عمل کو کر لیں، کیونکہ 15 شعبان شب برات کی رات ہے، رات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں پر اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے، اپنی خصوصی رحمت سے ان کو نوازتا ہے، اور اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے کہ ان کو کتنا کتنا رزق دیا جائے گا اور کس طرح دیا جائے گا، اور پورے سال میں ان سے کون سے اعمال جو ہیں وہ سرزد ہوں گے، اور پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بھی اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ یہ رات بڑی ہی عظمتوں والی، برکتوں والی اور رحمتوں والی رات ہے۔ اگر آپ اس رات میں میرے اس بتائے گئے عمل کو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اتنے فوائد ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ آپ اگر اس عمل کو 15 شعبان کی رات یا دن میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس پورا سال ہے، جس دن جس وقت آپ کرنا چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل آپ کو 15 شعبان سے پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس عمل کے لیے صدقہ کرنا ہے، آپ نے صدقہ و خیرات نکالنی ہے۔ اب آپ صدقہ اپنی مرضی سے نکال سکتے ہیں،
جتنی آپ کی توفیق ہے اتنا آپ صدقہ نکال سکتے ہیں۔ 10 روپے نکال دیں، 20 نکال دیں، 50 نکال دیں، 500 نکال دیں، 5000 نکال دیں، جتنی آپ کی توفیق ہے اتنا آپ نے صدقہ نکالنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور نکال لینا ہے۔ آپ کے پاس اگر 10 روپے بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کے گھر میں اگر گندم کے دانے پڑے ہوئے ہیں، چاولوں کے دانے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو ایک مٹھی کے برابر ان کو صدقہ کر دیں۔ آپ ان دانوں کو کسی آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو آپ ان کو اپنی چھت کے اوپر ڈال دیں جہاں پر چرند پرند کیڑے مکوڑے آسانی کے ساتھ کھا سکیں، تو وہ بھی آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اب آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح ہے، اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 7 عدد لونگ کے دانے لینے ہیں اور ان لونگ کے دانوں پر آپ نے ایک عمل کرنا ہے اور ایک اور عمل ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے 7 عدد لونگ کے دانے لے کر کسی الگ کمرے میں یا پھر ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر آپ کو کوئی پریشان نہ کر سکے۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے وہ آپ نے 7 لونگ کے دانوں پر کرنا ہے۔ لونگ کے دانوں میں سے ایک دانہ آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور وہ اسم مبارک ہیں یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، یہ ایک ہو گیا، یا غنی یا مغنی، یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 70 مرتبہ ان 2 اسم مبارک کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس دانے پر دم کر دینا۔ اسی طرح آپ نے دوسرا دانہ لینا ہے اور اس پر بھی آپ نے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس پر بھی آپ نے دم کر دینا۔ اسی طرح آپ نے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں 7 دانوں پر آپ نے یا غنی یا مغنی کو پڑھ کر آپ نے دم کر لینا ہے، اور پھر آپ نے ان 7 دانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر پھر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور ان 7 لونگ کے دانوں کو آپ نے اپنے گھر میں اپنے کاروبار کی جگہ پر اس جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں سے آپ روزانہ اپنا روپیہ پیسہ رکھتے ہو۔ اس جگہ پر آپ نے 7 لونگ کے دانوں کو کسی شاپر میں لپیٹ کر یا پھر کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ نے اس جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اور جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، اس عمل کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 129 مرتبہ آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے شروع میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کے حالات چینج ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ نے اپنے گھر میں کوئی بھی ڈبہ، کوئی بھی بکسا وغیرہ ایسا رکھ لینا ہے جس میں آپ صدقہ جو ہے وہ ڈال سکے۔ آپ ڈیلی کے 10 روپے اس میں ڈالتے رہیں، 20 روپے ڈال دیں، 50 روپے ڈال دیں، اور اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں پر دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں اور وہ بھی اس میں اپنا صدقہ و خیرات ڈال سکیں۔ آپ کے اگر حالات پھر جاتے ہیں، آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے ایسا ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اس آمدنی میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور نکالنا ہے، اور وہ بھی آپ ڈیلی بیس پہ نکالا کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پورے مہینے میں ایک ہی بار 400 روپیہ 500 روپیہ ڈال دیا، نہیں، بلکہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ روزانہ 10 روپے 5 روپے جتنی آپ کی توفیق ہے اتنا آپ روزانہ صدقہ نکالا کریں، کہ اس سے آپ کی روزانہ صدقہ دینے میں حاضری لگے گی۔ آپ نے ڈیلی بیس پر اللہ کی راہ میں صدقہ
صدقہ نکالتے رہنا ہے۔ جب آپ دوسرا عمل اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے اپنی حاجات اپنی ضرورتوں کو طلب کرنا۔ کوشش کریں کہ دعا کے شروع میں سب سے پہلے آپ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات اپنی ضرورتوں اپنی مصیبتوں اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے جائیں جو بھی آپ کی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جو بھی آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے مانگیں۔ یہ عمل ویسے تو آپ پورا سال کر سکتے ہیں لیکن میری مان کر آپ نے اس عمل کو 15 شعبان کے دن یا رات میں ایک دن ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے اپنے کمنٹس میں اپنا نام یا پھر اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام لکھ دینا ہے۔ ویسے تو اس عمل کی اجازت ہر خاص و عام کو ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنا نام یا اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ کے حالات چینج ہوتے ہیں، آپ کو اس عمل سے کیا ملتا ہے، آپ نے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی میں کیا چینجنگ ہوئی ہے یہ ہمیں آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔